آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایک بیچ بیچ کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں اسلام میں. بیچ بیچ کا طریقہ نہیں ہوتا یہاں یا تو کفر ہے یا پھر اسلام ہے. منزلتن بین منزلتین نہیں ہے, بیچ میں کوئی سٹاپ نہیں ہے. یا تو آپ مومن ہیں یا پھر آپ کافر ہیں. درمیان میں کوئی بھی سٹاپ نہیں ہے, کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. بتایا گیا کفرم بالرسل کفرم باللہ, رسولوں کا انکار اللہ کا انکار ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے, کافر. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں. پہلی قسم کیا تھی؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر رسول کو نہیں مانتے. دوسری قسم ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول کو بھی مانتے ہیں, لیکن بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض رسولوں کو نہیں مانتے. جی, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ دو قسم کے لوگ ہیں. بعض رسولوں کو مانتے ہیں بعض رسولوں کو نہیں مانتے, یہ بھی کفر ہی ہے. جی, ایمان بالجمیع معتبر ہے, ایمان بالجمیع معتبر ہے, تمام کے اوپر ایمان لانا, دیٹ از کالڈ ایمان. آدھا تیتر آدھا بٹیر اس میں نہیں چلتا. عجیب بات تو یہ ہے, صلیب, صلیب مینس کراس, لائک دیٹ, صلیب کراس. کیا کرتے تھے, ایسے آدمی کو کھڑا کر دیتے تھے وہ لکڑی کے اوپر, اور ایک ہاتھ ایک لکڑی کے اوپر رکھ دیتے تھے, دوسرا ہاتھ دوسری لکڑی کے اوپر, اور ایک لکڑی کے اوپر اس کے بدن کو, پھر کیلیں ٹھونک دیتے تھے اور تڑپ تڑپ کر کے آدمی مر جاتا. تو اس کو صلیب دینا بولتے, صلیب دینا. حکومت وقت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. پتہ چل گیا کہ اس کمرے میں ہے, سارے لوگ آ گئے. ان میں ایک حواری تھا, یہ اسرائیلی روایت ہے, ایک حواری تھا جو بک گیا تھا. اس نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کہاں چھپے. کہا چلو بتاؤ. بتائے یہاں ہے. اب جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی سے اوپر اٹھا لیا, وہ آسمان پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی ہے معراج کی رات. جی, ابھی زندہ ہیں وہ, ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے. جی, اور وہ جو آدمی اندر گیا تھا اس کی صورت عیسیٰ کی صورت کر دی گئی, وہی کہا جا رہا ہے. جی, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. کہا گیا کتنے دریدہ دہن ہیں یہ, اور کتنے بڑے گنہگار ہیں یہ, کہ اتنا کہہ دیتے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. ٹھیک تھا, رسول اللہ, رسول کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, ذرا دیکھیے ان کا ذہن دیکھیے, اور ان کی کتنے گئے گزرے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے. ان کو کیا کرنا چاہیے تھا زیادہ سے زیادہ, ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا تھا, رسول اللہ کو قتل کیا. اتنے بڑے جری ہیں یہ گناہوں کے اوپر عیسائی. جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو قتل کیا ہے وہ فلسطین کے بچوں کے اوپر کیا رحم کر سکتے ہیں. وہ ان کے دلوں میں رحم کا جذبہ ہی نہیں ہے. نبیوں کو قتل کرنے والوں کو دوسروں کے بچوں سے کیا لینا دینا ہے. جی, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا تمہاری خام خیالی ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ تو تم نے قتل کیا نہ تو انہوں نے سولی دی, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے. وہ جو گیا تھا اسے عیسیٰ کی صورت دی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ, لوگوں کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی اندر گیا تھا, وہ آدمی جو اندر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے گے تو وہ آدمی کہاں ہے جو گیا تھا اندر؟ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام تو وہ آدمی کدھر گیا؟ اگر یہ وہ آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ آدمی کدھر گیا؟ جی, اسی وجہ سے اختلاف ہے آج تک.
کسی نتیجے پر آج تک نہیں پہنچے یہ لوگ جی. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ان کے اوپر جی، اسی وجہ سے اختلاف ہے. اور یہ سب گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقینا، اللہ تبارک تعالیٰ صاف فرما دیا یقینی طور پر انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ہم نے ان کو اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. یہ بتایا اللہ نے، یقین ہے یہ. یعنی اس کے مقابلے میں قتل اور صلیب کا معاملہ ظنی ہے، اور اٹھا لیے جانے رفع مسیح کا جو مسئلہ ہے وہ یقینی ہے. تو یقین ظن کے معاملے میں، یقین کے مقابلے میں ظن کی کیا حیثیت ہے جی. یہیں سے نقطہ معلوم ہوا کہ حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث ضعیف کی کوئی ویلیویشن نہیں جی، اس لیے کہ ایک طرف یقین ہے اور دوسری طرف ظن ہے جی. تو ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا، ظن کا اپوزٹ یقین جی. بل رفعہ اللہ الیہ. اور ایک عجیب بات تو یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ سولی دے دیے گئے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہتے ہیں نا مشرک جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. سورہ زمر میں کہا گیا ہے کہ یہ جاہل ہوتے ہیں. کون؟ مشرک. اتنے بڑے جاہل ہیں، جس چیز پر ان کے نبی کو سولی دی گئی ہو اس کو یہ مقدس سمجھتے ہیں، گلے میں پہنے رہتے. عجیب، دس از اسٹرینج تھنگ. یعنی جس چیز کے اوپر، صلیب کے اوپر حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی، ان کے نزدیک مقدس ہے. اس کو تو منحوس سمجھنا چاہیے نا، اس سے نفرت کرنی چاہیے کہ ہمارے نبی کو صلیب کے اوپر لٹکایا گیا. یہ صلیب کو مقدس سمجھتے ہیں، وہ گلے میں لٹکائے رہتے، برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہذا من الصف ہے. اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے نہیں مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی جی جی. اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے غلو مت کرو. غلو کا مطلب ہوتا ہے اجتیاز الشیء عن حدہ الذی اذی لہ. جو حد مقرر ہے اس یہ ہے، یہ حد مقرر ہے، اس سے آگے نکل جانا غلو. نبی کا ایک مقام ہے، اس مقام سے آگے نہ لے جاؤ. نبی کو خدا بنا دینا، اللہ بنا دینا، معبود بنا دینا صحیح نہیں، غلو ہے یہ. ہمارے ہاں بھی ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری قوم یہود و نصارہ کے طریق پر اس طرح چلے گی کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں گھس جائیں، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر وہ گوہ کے بل میں چھوٹی ہوتی ہے وہ، اس کے بل میں بھی گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے. تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا اور یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، جیسا کہ 10ویں پارے میں. امت مسلمہ بھی اسی راستے پر، اسی ڈگر پر چل نکلی اور انہوں نے نبی کو اللہ بنا دیا. ایک صاحب کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جو عرش پر اللہ ہے وہی مدینے میں مصطفیٰ ہے. یہ غلو ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اور نبیوں سے بڑا درجہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیا گیا. انہیں کہا گیا یہ غوث اعظم ہے، لیجیے جناب، جبکہ غوث اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو. امت مسلمہ بھی اسی ڈگر پر چل نکلی ہے.